انسان پر پہلا حملہ بھی اسی ستر پوشی کے حوالے سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے ستر پوشی کا حکم بہت سختی سے بیان کر دیا ہے، اور دین اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے سب سے پہلا فرض وہ ستر پوشی ہے کہ مومن مسلمان اپنا ستر چھپائے گا۔ اور ستر کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ایک ستر ہے اور ایک پردہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ستر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ پھر پردے میں الگ تفصیل ہے، گھر میں پردہ، گھر سے باہر پردہ، عام مردوں سے پردہ اور محارم سے پردہ، جو محرم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ابدی طور پر نکاح ممنوع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ایسے افراد سے پردے کا کیا حکم ہے، وہ الگ تفصیلات ہیں، اس کا تعلق حجاب اور پردے سے ہے۔ یہاں پر صرف ستر کے متعلق بتائیں گے کہ جس کا چھپانا مومن مسلمان کے لیے فرض ہے ہر حال میں، یہاں تک کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی اگر ایک مومن مسلمان ہے تو بغیر اشد ضرورت کے اپنا ستر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا ستر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بس ننگا ہو کر آدمی سو جائے، کوئی ہے نہیں۔ یا اندھیرا بھی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرا میرے لیے پردہ ہو گیا ہے، اندھیرا پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں بھی ایک مومن مسلمان اپنا ستر چھپائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو حیا کرنی چاہیے، کرامن کاتبین ہیں، ان سے حیا کرنی چاہیے۔ یہ حیا میں انشاءاللہ وہ موضوع آدھا رہ گیا تھا نا، حیا کس سے کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تنہائی میں ہو یا اندھیرے میں ہو، ان صورتوں میں بھی اپنے ستر کو چھپانا وہ ضروری ہے، بغیر اشد ضرورت کے ستر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مرد کا ستر کہ ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن دیکھ سکتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن چھو سکتا ہے، مرد کا مرد کے سامنے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے ایک مرد کا دوسرے مرد سے۔ اور اتنا ستر اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے درمیان کا کوئی حصہ بھی جان بوجھ کر کوئی ننگا کرے یا دوسروں کو دکھائے یا دوسروں کی نظر اس پر پڑے تو یہ گناہگار ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرض نماز چھوڑنے کا جتنا وبال ہے اتنا وبال اس کا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ مسئلہ کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مومن مسلمان کا بدن چھپانا فرض ہے ہر حال میں۔ اب اس میں یہ مسئلہ کہ ناف اور گھٹنا اس میں داخل ہے یا نہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احناف میں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ناف داخل نہیں ہے اور گھٹنا داخل ہے، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ ناف بھی داخل ہے اور گھٹنا بھی داخل ہے، گویا کہ ناف بھی چھپا ہو اور گھٹنا بھی چھپا ہو، یہ اتنا ستر آپ کو چھپانا فرض ہے۔ اور ناف کے محاذات میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے ناف کے محاذات میں اس طرح، یہ سارا ستر میں داخل ہے۔ اگر بغیر اشد ضرورت کے، بغیر شرعی ضرورت کے اگر اس کو ننگا کیا جائے گا تو یہ ناجائز اور گناہ کا باعث ہے۔ اور اسی طرح عورت کے متعلق کہ ایک عورت دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے، مردوں کے حوالے سے نہیں کہ ایک مرد دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتا ہے، یہ تو عورت کو عورت کے متعلق ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اتنا ہی بدن دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد دوسرے مرد کا دیکھ سکتا ہے۔ عورت کا ستر بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا عورت کے مقابلے میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہماری عورتوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ عورت کا عورت سے ستر ہے ہی نہیں۔ عورت اگر عورت کے سامنے برہنہ ہو جائے، بغیر لباس کے ہو
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو گناہ کا باعث نہیں سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کا اتنا بدن نہیں دیکھ سکتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ چھپانا ہر حال میں فرض ہے، بغیر اشد ضرورت کے۔ اشد ضرورت ہو، الضرورت تبیح المحظورات، ضرورت ایک ایسی چیز ہے جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو مباح کر دیتی ہے۔ آپ اس صورت میں ضرورت کے درجے میں سطر دیکھ سکتے ہیں، مردے کو غسل دے رہے ہو، وہاں شریعت نے حکم بتا دے سطر چھپا دو، دستانے پہن کر آپ اس کو استنجا کرائیں، غسل کرائیں۔ یا اسی طرح جو کسی عورت کا مثال کے طور پر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو دائی آتی ہے اس کے لیے ضرورت کے درجے میں وہ اجازت ہے جو ضرورت کے مطابق وہ دیکھ سکے، اس کے علاوہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک عورت دوسری عورت کا بدن نہیں دیکھ سکتی، اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ عورت کا مردوں کے مقابلے میں پردے کا حکم الگ ہے، وہاں پر پردے کا حکم آ جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور سطر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کے سطر کو دیکھے، ملعون لعنت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظر کرم اور نظر رحمت سے وہ شخص گر جاتا ہے، وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سطر پر نگاہ ڈالے، نظر ڈالے یا جان بوجھ کر دیکھے، یہ شخص ملعون ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ کتنی سخت وعید ہے اس میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں اس میں لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ دریا میں نہا رہے ہیں، نہر میں نہا رہے ہیں، یا سمندر میں، یا تیراکی کر رہے ہو، یا فٹ بال کھیل رہے ہو، یا کرکٹ کھیل رہے ہو، یا کبڈی کھیل رہے ہو، کوئی بھی جگہ ہے تو آپ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ اپنا بدن چھپائیں گے۔ جہاں پر ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن چھپا نہ ہو آپ وہاں جائیں نہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں گے بالکل اسی طرح گناہگار ہوتے رہو گے جیسے احادیث میں آیا۔ شریعت اسلام کا بنیادی فرض جو ایمان لانے کے بعد نماز روزے سے پہلے بھی فرض ہے، اس کا ترک کرنے والا ہوگا، بلکہ ایسی چیزوں کا سد باب کرنا چاہیے، دروازہ بند کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو وہ کھیل کود کرتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں، گلی محلوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسا لباس پہنے ہوں جو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا نہ ہو، تو آپ اسے سختی سے منع کر سکتے ہیں کہ بھائی تم ایک فرض چھوڑ رہے ہو، تم ایک فرض کو چھوڑ رہے ہو، شرم اور حیا کو چھوڑ رہے ہو۔ کتنے لوگ تیری وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں اور تو ہو ہی رہا ہے گناہگار۔ پھر گناہ بے لذت بن جاتی ہے نا، کہ لذت بھی نہیں مل رہی اور گناہگار بھی ہو رہا ہے، بغیر فری میں گناہگار ہو رہا ہوتا ہے آدمی۔ مقصد یہ ایسے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، ایسے افراد کو، یا آپ سمندر کے کنارے ہیں یا نہر کے کنارے ہو، وہاں پر لوگ نہا رہے ہیں برہنہ ہو کر یا اد برہنہ ہو کر، لیکن ان کا سطر چھپا نہیں ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ احادیث میں آیا کہ آپ بھائی سطر چھپائیں، سمندر اور دریاؤں میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اس سے حیا کرو، اپنا سطر چھپانا چاہیے۔ تو ان تمام صورتوں میں اپنا سطر چھپانا فرض ہے۔